الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، صدیوں سے سائنسدان جس پرندے کو احمق سمجھتے تھے، وہ پرندہ جو انہیں ہمیشہ سے حیران کرتا آ رہا ہے، گزشتہ چند برسوں کے دوران سائنسدانوں نے جانا کہ کوے چیزیں بنانے، ذخیرہ کرنے اور ٹوس کی نگہداشت کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ گنتی بھی کر سکتے ہیں اور نفس پر ضبط کی مشق بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اور اپنے اندر بہت زیادہ کناہ بھی رکھتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کے ساتھ جو بھی دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں نہ صرف مشہور ہیں بلکہ ان پر اکثر لوگ پورا یقین بھی رکھتے ہیں، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ کوے زندگی اور دولت کا اشارہ بھی دیتے ہیں۔ ناظرین، کوے کے ساتھ جڑی یہ باتیں کیا ہیں اور ان کی حقیقت کیا ہے، اس بارے میں تمام تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کے آخر تک ضرور جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت ملتا رہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ کوا بہت چالاک پرندہ ہے۔ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے جو اسے خوراک اور دشمنوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ انسانوں سے خاص طور پر محتاط رہتا ہے اور خطرے کی صورت میں کائیں کائیں کر کے آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے اور اپنے دوسرے ساتھی بھی بلا لیتا ہے جو ہی حاجت کے لیے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کوا اپنے بچوں اور انڈوں کی بہت حفاظت کرتا ہے۔ کہیں چیل یا بلی نظر آ جائے تو کوے اس پر کود پڑتے ہیں اور اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر ان کے گھونسلے سے انڈے نکالنے کی کوشش کی جائے تو یہ انسان کے سر پر ٹھونگے مار مار کر نکال دیتے ہیں۔ اس لیے کوے کو سب سے چالاک پرندہ مانا جاتا ہے۔ کوے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنی ساتھی کی لاش پر ماتم کرتے ہوئے ہوا میں اڑتے ہوئے نیچے کے منظر کو یہ کبھی نہیں بھولتے۔ ان کے مرنے والے ساتھی کے پاس موجود انسان یا جانور کا چہرہ انہیں ہمیشہ یاد رہتا ہے اور خود ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ کوا ہی وہ پرندہ ہے جس نے انسان کو مردہ دفن کرنا سکھایا، انسان کی لاش کو مٹی میں دفنانا سکھایا۔ کوے کی یہ فطرت ہے کہ جب اس کا کوئی ساتھی مر جاتا ہے تو سب کوے جمع ہو کر وہاں پر ان کے ساتھی کی لاش پڑی ہوتی ہے، وہاں پر شور مچاتے رہتے ہیں، اپنے ساتھی کے مرنے پر سوگ و ماتم کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ تو تھا کوے کا مختصر تعارف کہ کوا کیسے فطرت کا مالک ہے۔ چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کوے کے ساتھ کیا باتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں کوے میں ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت کو پہلے سے جان لیتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوے مل کر چھت پر یا آپ کے گھر کی دیوار پر آ کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، تو یاد رکھیں اس گھر پر کوئی برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کووں کا ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے سارے گھر والوں کو چاہیے کہ صدقہ خیرات ضرور کریں۔ ایک بات جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر دوپہر سے پہلے کوا آپ کی چھت کی دیوار پر یا چھت پر اکیلا بولنا شروع کر دے تو سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے خوشخبری ہے۔ آپ کی دولت میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو سکتا ہے، آپ کو خزانہ مل سکتا ہے، آپ کو کوئی بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کوا منہ میں روٹی کا ٹکڑا لیے آپ کو نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی کوئی بڑی خواہش پوری ہونے والی ہے۔ یہ بھی مانا جاتا ہے کہ اگر کوا کسی آدمی کے سر پر بیٹ کر دے تو اس کے دن اچھے آنے والے ہوتے ہیں، اور اگر کوا اس کے سر پر بیٹھ جائے تو اس کے لیے برا وقت قریب ہوتا ہے۔ ایک بات جو عام طور پر بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر کی دیوار پر کوا بولے تو مہمان آتا ہے۔ ناظرین، یہ ضروری باتیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ کیا آپ کو ان میں سے کسی ایک بھی بات کا تجربہ ہوا ہے؟ کیا آپ نے ان باتوں کو حقیقت میں صحیح پایا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ رہی بات ان باتوں کی حقیقت کی، سچائی کی، ان باتوں میں ردی بھر بھی سچائی نہیں ہے۔ یہ تمام صورت دور جاہلیت میں توہم پرستی کی بنیاد پر لوگوں میں
پائی جاتی تھی اور اسلام میں انہیں بات کا قرار دے کر ان کی بہکمی فرما دی تھی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ یہ باتیں آہستہ آہستہ مسلمانوں میں لوٹ آئی ہیں۔ اگرچہ اس کی بات شکل قدرے مختلف ہے، لیکن اشل کے اعتبار سے بدشگونی کی جدید اور پرانی صورتوں میں قدر اشتراک ضرور موجود ہے۔ جیسا کہ آپ بھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اکثر لوگ گھر کی منڈیر یا دیوار پر کوے کے بولنے سے کسی مہمان کا شگن دیتے ہیں۔ کوے کا کائیں کائیں کرنا بھی مسافر آنے کا شگن خیال کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں کوا اگر گھر کی دیوار پر یا چھت پر بیٹھ کر کائیں کائیں کرے تو اسے مسافر آنے کا شگن سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوا کسی کے گھر کے اوپر اڑتا ہوا کائیں کائیں کرے تب بھی اس گھر کے لوگوں کو شک ہو جاتا ہے کہ آج ان کا کوئی مسافر واپس آنے والا ہے۔ ناظرین، ایک بات اپنے دل و دماغ میں اچھے سے اتار لیں کہ جو بات قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے اور ہماری اسلامی تعلیمات میں اس کی سند موجود ہے، اس پر تو یقین کرنا چاہیے۔ باقی معاشرے کے اندر جو بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ سب من گھڑت ہیں، ان پر یقین کرنے سے پہلے ہمیں تحقیق کر لینی چاہیے اور کسی عالم یا مفتی سے ضرور پوچھ لینا چاہیے۔ یاد رہے کہ یہ ہمارا مکمل یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ آج تک جو کچھ ہوا ہے یا جو ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ ہونے والا ہے وہ سب اللہ کے حکم اور ارادے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ تو کوئی پتا ہل سکتا ہے اور نہ کوئی پلک جھپک سکتا ہے، اور تمام مخلوق اپنے کام میں اللہ کے حکم اور مرضی کی محتاج ہے۔ اور معاشرے میں موجود بدعت اور توہم پرستی ہمارے ایمان اور یقین کو کمزور کرتی ہے اور ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں ان باتوں سے دور رہنا چاہیے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غیر اسلامی رسومات کو تلخ کر کے مسلمانوں کو نئے سرے سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے اور اپنی زندگی لوگوں کے لیے وقف کرنے کا درس دیا۔ لیکن آج کے اس برق رفتار دور میں انسان میں ایک بار پھر دور جہالت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ انسان اس قدر توہم پرستی کا شکار ہو چکا ہے کہ اس نے تمام غیر شرعی عادات اپنے اندر سمو لیے ہیں اور اس سے باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ کسی خاص درخت کو چھونے سے لے کر سیڑھی کے گرد گھومنے تک تقریباً ہر فرد کوئی نہ کوئی توہم پرستی کا عادی بنا رکھتا ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ عادت خوش بختی لائے گی اور بدبختی بھگائے گی۔ نعوذ باللہ۔ ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بیشتر افراد عجیب بلکہ مذاقہ خیز ہوتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ایسی خوشیاں مسرت کا سامان مہیا کرے۔ ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ جنہیں عام انسانوں کے ساتھ ساتھ پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اپنے اوپر لازم و منصور کر لیا ہے اور انہوں نے اس کو حقیقت کا روپ دے دیا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین۔ آخر میں آپ کو کوے کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوا وہ اکیلا پرندہ ہے جو عقاب کو تنگ کر سکتا ہے۔ یہ پرندے کی بادشاہ عقاب کی پشت پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے اس کی گردن پر کاٹتا رہتا ہے۔ یاد رہے، کوے سے زیادہ طاقتور عقاب کوے کا مقابلہ کرنے میں اپنی طاقت اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا پر کھولتا ہے اور آسمان کی طرف اونچی اونچی اڑان بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ عقاب کی پرواز جتنی اونچی ہوتی ہے، کوے کی اڑان اتنی ہی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے اور بالآخر وہ آکسیجن کی کمی سے نیچے گر جاتا ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔